نجات نہ ملتی بشر کو تاب حیات، علی کی ذات جو ہوتی نہ رہبری کے لیے، غم حسین ضروری ہے زندگی کے لیے۔ او خلیل دیکھ سکو گے نہ زخم بیٹے کا، یہ کام رکھ دو اٹھا کر حسین ہی کے لیے۔ او سلام بھیجا ہے بنت علی نے خیمے سے، حبیب رو دیے زینب کی بے کسی کے لیے۔ او گلے پہ تیرے ستم کھا کے مسکرا دینا، زمانہ روتا ہے اصغر کی اس ہنسی کے لیے، غم حسین ضرور۔ تھوڑا اور پڑھ دو۔ تھوڑا اس کو لاؤڈ کریں۔ پانی پانی ہے، پانی نیچے رہنا ہے، پانی ہے نہیں، ہاں نیچے ہی رہنے دی۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق اللیل والنہار بعظمتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وامدا ممدودا، والحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین منی وانا من الحسین، صلوات بر محمد وآلہ۔ حضرات گرامی قدر، الفاظ ہیں پیغمبر کے کہ جن کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے جو آخری پیغمبر ہیں، آپ کی جو ذات ہے اسلام میں وہ مرکزی ذات ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں اور اس کیفیت کو محسوس کریں تو ہمارے اور آپ کے آخری رسول کا مرتبہ یہ ہے،
ہمارے اور آپ کے آخری رسول کی فضیلت یہ ہے، ہمارے اور آپ کے آخری رسول کا مرتبہ یہ ہے کہ جب نام لیا جاتا ہے تو مجمع خاموش نہیں رہتا. یعنی ہم آدم کا نام لیں تو مجمع خاموش رہے گا، نوح کا نام لیں تو مجمع خاموش رہے گا، ابراہیم کا نام لیں تو مجمع خاموش رہے گا، اسماعیل کا نام لیں تو مجمع خاموش رہے گا، یحییٰ کا نام لیں تو مجمع خاموش رہے گا، زکریا کا نام لیں تو مجمع خاموش رہے گا. مگر ادھر اگر زبان سے جاری ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھائی جیسے رسول ہیں ویسے ان کی پاکیزہ آل ہے. ابتدا میں عرض کر رہا ہوں، دھیرے دھیرے مومنین آ جائیں تو بات کے آگے بڑھاؤں. جیسے رسول ہیں ویسے ان کی پاکیزہ آل ہے. اور خدا کی قسم دیکھیے، لوگوں کو دشمنی رسول سے اس وجہ سے بھی ہے کہ کسی کا نہ ماضی ایسا تھا، نہ کسی کا حال ایسا تھا، نہ کسی کا مستقبل ایسا تھا. رسول کا ماضی بھی شاندار تھا، رسول کا حال بھی شاندار تھا، اور رسول کا مستقبل تو ایسا ہے کہ خدا نے جسے پردہ غیب میں قائم کر دیا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، بلند صلوات پڑھیں. آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ. دیکھیں اسلام میں جو مرکزی اہمیت ہے وہ رسول کی ہے، مگر یہ کہ رسول کی بات پہ یقین ہو، رسول کی بات پہ ایمان ہو. اور دیکھیں ایمان کتنی بڑی شرط ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ وہ جن کا شمار اولو العزم انبیاء میں ہوتا ہے. کون؟ جناب ابراہیم علیہ السلام. 5 بڑے نبیوں میں نام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا. اولو العزم انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے. ایمان کی منزل کتنی بڑی ہے اور ایمان کی منزل کتنی سخت ہے. آسان نہیں ہے ایمان لانا. یہ جو آپ مسجدوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، آسان نہیں ہے اس پہ ایمان لانا. ہر ایک کی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں نکلتا ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنا آسان نہیں ہے، اور اشہد ان علی ولی اللہ تو بالکل آسان نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے لیے حسب کی نسب کی طہارت کی ضرورت ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. بھئی علی ولی اللہ کہنے کے لیے خاندانی حسب کی نسب کی، آپ حضرات دیکھیں میری طرف متوجہ رہیے. مجلس ذرا سا یہ مختلف حالات میں ہوتی ہے، اور مجلس تو چاہے جیسے بھی حالات ہو، مجلس تو بہرحال مجلس ہے، وہ تو ہوتی ہی رہے گی. دیکھیں کورونا کا ٹائم پیریڈ تھا اور کورونا کا زمانہ تھا، اس میں یہ بھی بات ثابت ہو گئی، مولانا آگے تشریف لے آئیے، یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ مجلس حسین علیہ السلام کو مجمع کی ضرورت نہیں ہوتی. مجلس مولا حسین علیہ السلام کو مجمع کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے. ہم کو حسین کی ضرورت ہے، حسین کو ہماری ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم جب ہماری زبانوں سے یہ نعرہ نکلتا ہے لبیک یا حسین، تو پتا چلتا ہے کہ ہم زندہ ہیں. کوئی مردہ قوم حسین کو نہیں پکارتی ہے، حسین کو وہی پکارے گا جو زندہ ہوگا. دیکھیں کیا سبب ہے، کیا بات ہے. حسین ابن علی کا ایک لقب ہے سید الشہداء. آپ زیارتوں میں پڑھتے ہیں، زیارتوں میں وارد ہوا ہے، حسین ابن علی کو کہا جاتا ہے سید الشہداء. اچھا جتنے بھی سادات شہداء ہیں، بھئی زمانہ جانتا ہے لوگ اس بات کو چھپاتے ہیں، مگر ہمارے اور آپ کے آخری رسول بھی شہید ہیں. ان کو زہر دغا سے شہید کیا گیا. علی مرتضیٰ بھی شہید ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بھی شہید ہیں. سب کے سب جتنے ہمارے امام ہیں یہ ہیں سادات شہداء، اور حسین ہیں سید الشہداء. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اچھا الفاظ رسول ہیں کہ شہید زندہ ہے. الفاظ رسول ہے نا، آپ بچپن سے سنتے ہیں کہ شہید زندہ ہے. تو خدا کی قسم شہید میں اور سید الشہداء میں کچھ فرق تو ہونا چاہیے نا. شہید زندہ ہے اور حسین ابن علی زندہ بھی ہیں اور زندگی کی علامت بھی ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ.
خدائی قسم میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے 5 بڑے نبیوں میں شمار ہوتا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کا، مگر دیکھیں ایمان کی بات ہوتی ہے اور ایمان کی کیفیت ہوتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ رب ارینی کیف تحیی الموتی. کیا کہہ رہے ہیں؟ رب ارینی، پالنے والے تو مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. ایمان کی منزل پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ملاحظہ فرمائیے. کیا کہہ رہے ہیں؟ رب ارینی، پالنے والے تو مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. وہ ابراہیم ہے جو کہہ رہے ہیں کہ پالنے والے تو مجھے دکھلا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. وہ علی ہے کہ جن کی ٹھوکروں میں حیات تقسیم ہو رہی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ، بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. وہ تو کہیے آپ لکھنؤ میں اگر آپ نجف سے کربلا جا رہے ہوتے تو کیا خاموش جا رہے ہوتے؟ اپنے مولا کو پکارے بغیر جا رہے ہوتے؟ تو نعرہ لگائیے تو بھرپور لگائیے، ایسا نعرہ لگائیے جو کربلا تک پہنچے، جو نجف تک پہنچے. نعرہ لگائیے بھائی، لگائیے تو ایسا لگائیے. تو دیکھیں اپنی اپنی منزل یقین کی بات ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام ہے جو کہہ رہے ہیں پالنے والے تو مجھے دکھلا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. وہ علی ہے کہ جن کی ٹھوکروں میں حیات تقسیم ہو رہی ہے. دیکھیں حسین ابن علی سے دشمنی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ حسین کی فضیلت جو ہے، حسین کا احترام جو ہے، حسین کا شرف جو ہے، اس سے لوگ بہت جلتے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ خدا کی قسم حسین جیسا تو کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا. حسین کے بھائی جیسا تو کائنات میں ہو نہیں سکتا کوئی. حسین کے بابا جیسا کائنات میں تو کوئی ہو نہیں سکتا. حسین کے نانا جیسا تو کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا. حسین کے دادا جیسا کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا. بھائی ہم ننیال کی بات کرتے ہیں مگر یہاں عیسیٰ والا قصہ تو ہے نہیں کہ فقط ننیال ہو. حسین ابن علی کا ایک باقاعدہ ددیال ہے، اور ایسا ددیال ہے کہ جو شرف کا کعبہ بنا ہوا ہے. آپ غور کر رہے ہیں، دیکھیے قابل غور بات ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام سے لوگوں کو بہت دشمنی ہے. سب کا اسلام سمجھ میں آ رہا ہے، ان کا بھی اور ان کا بھی اور ان کا بھی. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو جناب ابو طالب کا اسلام نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. آپ غور کر رہے ہیں، دیکھیے ہر ایک کا اسلام سمجھ میں آ رہا ہے. ابو طالب سے دشمنی کی وجہ کیا ہے؟ ابو طالب سے جو دشمنی ہے، حسین کے دادا سے جو دشمنی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ایسے ویسوں کو پالنے کا موقع تو سب کو ملا، نبی پالنے کا موقع صرف ابو طالب کو ملا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ. آئی تشریف نبی پالنے کا موقع صرف ابو طالب کو ملا، مگر خدائی قسم ابو طالب سے پریشان ہوئے جا رہے ہیں. معاملہ کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے کہ جب اپنا خاندان دیکھتے ہیں، دیکھیں چہلوں میں بہت سنجیدہ انداز سے مجھے گفتگو کرنا ہے، مجھے اس کا احساس ہے. جب اپنا خاندان دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھیں انسان کی جب زندگی کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور اس کی زندگی کا جب انالیسس کیا جاتا ہے تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں اور اس بات پر غور کرتے ہیں کہ خود انسان نے کتنی ترقی کی اور جس کو پالا اس نے کتنی ترقی کی. بھائی توجہات مبذول رہے. انسان نے کتنی ترقی کی اور جس کو پالا اس نے کتنی ترقی کی. تاریخ گواہ ہے کہ جناب ابو طالب نے 2 کو پالا، ایک کائنات کا سب سے بڑا رسول ہو گیا، ایک نصیری کا خدا ہو گیا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ دشمنی ہے، یہ دشمنی ہے حسین ابن علی سے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات شرف کا کعبہ ہے. مگر میں عرض کر رہا تھا نا کہ سب کا اسلام نظر آتا ہے، جناب ابو طالب علیہ السلام کا اسلام نظر نہیں آتا. بھائی نظر اس لیے نہیں آتا کہ نظروں میں وہ تاب نہیں ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی کیفیت کو ملاحظہ کرے. بقول شاعر کے کہ دیکھنے والی نظر ہو تو نظر بھی آئے،
دیکھنے والی نظر ہو تو نظر بھی آئے. سر بسجدہ یہاں رضوان نظر آتا ہے, سر بسجدہ یہاں رضوان نظر آتا ہے, اور منصب حضرت عمران نظر آتا نہیں, بے نسب تم کو مسلمان نظر آتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ. تو کیا کیفیت ہے؟ جیسے حسین کے دادا ویسا کسی کا دادا نہیں, ویسے کسی صاحب کے دادا نہیں. جیسے حسین کے نانا, خدا کی قسم, جیسے حسین کے نانا. اب ماہ ربیع الاول ہوگا, لوگوں کو سیرت رسول یاد آئے گی. دیکھیں اگر آپ کو سیرت رسول کو سمجھنا ہے تو ادھر ادھر نہ جائیے, مجلس حسین میں آئیے. آپ کو ادھر ادھر سیرت رسول نہیں نظر آئے گی. اور یہ بھی بات زمانہ جان لے کہ سیرت رسول بغیر ابو طالب کے, بغیر علی کے, بغیر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے, بغیر حسن کے, بغیر حسین کے نہیں بیان ہو سکتی. اور اگر کوئی بیان کرنے کی کوشش کرے گا, اگر کوئی بیان کرنے کا ارادہ کرے گا تو چاہے جتنی محنت کر لے سیرت رسول بیان نہیں کر پائے گا. خدا کی قسم جب 1400 برس میں سیرت رسول نہ بیان کر پائے تو 1400 برس کی تھکن نے بڑھ کے آواز دی کہ شاید ہمیں چلنے کا قرینہ نہیں آیا, شاید ہمیں چلنے کا قرینہ نہیں آیا, اتنی دور چلے پھر بھی مدینہ نہیں آیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. بس جو فضائل عرض کر رہا ہوں سمجھ لیجئے کہ تمہیداً مصائب کے لیے عرض کر رہا ہوں. شاید ہمیں چلنے کا قرینہ نہیں آیا, اتنی دور چلے پھر بھی مدینہ نہیں آیا. خدا کی قسم, حسین منی و انا من الحسین کی قسم, قیامت تک چلتے رہیے, مدینہ آپ کو کبھی نہیں نصیب ہوگا. مدینہ جانا ہے تو پہلے نجف جائیے, پہلے کربلا جائیے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مگر افسوس کی بات یہ ہے, افسوس کی بات یہ ہے کہ امت کو نہ رسول کا من سمجھ میں آیا, نہ رسول کا من سمجھ میں آیا, نہ رسول کا من سمجھ میں آیا, نہ رسول کا من سمجھ میں آیا. اچھا اگر رسول کے من کی بات کو سننا ہے تو کان لگا کے غور سے سنیے, اور رسول کے من کی بات نہیں سنی اسی لیے کان دھر دھر کے سب کے من کی بات سننا پڑ رہی ہے. اگر رسول کے من کی بات سننا ہے تو کسی گلی کوچے میں نہ آئیے, میدان غدیر میں آئیے, جہاں دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے فرما رہے من کنتو مولا فازا علی مولا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. علیم بھائی, علیم بھائی, دیکھیے گرمی بہت ہے, امس بہت ہے, مگر خدا کی قسم یہ جو ذکر علی ہے نا یہ ہر موسم پہ غالب رہے گا. خدا کی قسم اس لیے کہ یہ غالب ہے, کل غالب کا ذکر ہے, علی ابن ابی طالب کا ذکر ہے. میں عرض کر رہا تھا خدا کی قسم دیکھیے حسین ایسے کریم ہیں, حسین ایسے کریم ہیں, حسین کا شجرہ وہ عظیم ترین شجرہ ہے. اب یہاں بیبیاں بیٹھی ہیں, بزرگ خواتین بیٹھی ہیں, ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور پوری ملت اسلامیہ کو چیلنج کر کے عرض کر رہا ہوں, ایک شرف ایسا ہے جو جناب ابو طالب علیہ السلام کو ایسا ملا ہے جو نہ کبھی کسی کو ملا تھا, نہ کبھی ملا ہے, نہ قیامت تک کبھی ملے گا. وہ شرف یہ شرف ہے, وہ شرف یہ شرف ہے کہ جتنی اچھی بہو جناب ابو طالب کو ملی کسی کو نہیں ملی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور خدا کی قسم جیسی والدہ حسین ابن علی کو ملی, مولا حسن کو ملی, ایسی کسی کو نہیں ملے گی. اور خدا کی قسم حسن نے اپنی شرطوں پہ صلح کی, اپنی شرطوں پہ صلح کی, کہا میرے بابا کو برا نہیں کہا جائے گا,
اب خدا کی قسم جو ہے اس قابل اس کو تو کہا ہی جائے گا. آپ غور کر رہے ہیں, قابل توجہ بات ہے. یہ ہیں حسین ابن علی. اچھا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کائنات میں دو ہی بھائی ہیں اور دو بھائیوں کے دو ہی دسترخوان ہیں, ایک دسترخوان حسن ایک دسترخوان حسین. دیکھیں ہر پاکیزہ گھر میں دسترخوان مولا حسن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر پاکیزہ گھر میں دسترخوان حسن ہوتا ہے, ہر پاکیزہ گھر میں دسترخوان حسین ہوتا ہے. دسترخوان حسن بھی جاری ہے, دسترخوان حسین بھی جاری ہے. وقتی طور پہ بہت سے دسترخوان بچھائے گئے تھے دسترخوان مولا حسن علیہ السلام کے سامنے, مگر وہ دسترخوان جیسے ہی بچھے ویسے ہی سمٹ گئے. اور دسترخوان مولا حسن بھی جا رہی ہے اور دسترخوان مولا حسین بھی جا رہی ہے. اچھا حسین کون ہے؟ خدا کی قسم جو بھی شے حسین ابن علی سے منسوب ہو جائے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے. جو بھی علم اٹھانے والا, جو بھی تابوت اٹھانے والا, جو بھی نوحہ پڑھنے والا, جو بھی ادیب, جو بھی خطیب, جو بھی شاعر, جو بھی انجمن والا حسین ابن علی سے وابستہ ہو جائے وہ کبھی مرا نہیں کرتا ہے, وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. یہی مرزا دبیر علی اللہ مقامہ نے سمجھایا تھا کہ جو بھی مصروف ہے سلام شہداء رہتا ہے, جو بھی مصروف ہے سلام شہداء رہتا ہے, جو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لوگ جاتے ہیں اور ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ یادگاریں منانے کا مذہب نہیں ہے. 10ویں محرم کو ہم نے یادگار منائی تو لوگوں کو اعتراض ہوا, 40 میں ہم نے یادگار منائی تو لوگوں کو اعتراض ہوا. خدا کی قسم اور 10 ذی الحجہ کو خود ایک یادگار منا کے آئیں, خود ایک یادگار منا کے آئیں, اس پر کسی صاحب کو اعتراض نہیں ہے. خدا کی قسم نماز بھی حسین کی وجہ سے ہے, حج بھی حسین کا صدقہ ہے, خمس بھی حسین کا صدقہ ہے. یہ جو آپ اسلام کی رونقیں دیکھ رہے ہیں سب کچھ یزید کے جام شراب میں غرق ہو گیا ہوتا اگر خون حسین درمیان میں نہ آتا. مرحوم کمال لکھنوی یاد آ گئے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے اسلام محمد, اللہ کے ہوتے ہوئے اسلام محمد شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے, شبیر سے جینے کی دعا مانگ رہا ہے. خدا کی قسم حسین ابن علی کا فیض ہے, حسین ابن علی کا کرم ہے. اور دیکھیں جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ بھی بہت سمجھدار ہوتے ہیں, اور جو زیارت کربلا کو جاتے ہیں وہ بھی بہت سمجھدار ہوتے ہیں. وہ اپنی سمجھداری کی وجہ سے جب حج سے واپس آتے ہیں تو سونا لے کے آتے ہیں اس لیے کہ ان کی دنیا بن جائے. ہم بھی بہت سمجھدار ہوتے ہیں, ہم اپنی سمجھداری کی وجہ سے جب کربلا سے واپس آتے ہیں تو سونا نہیں لاتے ہیں, مٹی لے کے آتے ہیں. مگر خدا کی قسم اس مٹی کا کم سے کم فیض یہ ہے, وہ کم سے کم برکت یہ ہے کہ وہ مٹی ہماری مٹی خراب نہیں ہونے دیتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. یہ کیفیت ہے عزیزان محترم. حسین ابن علی کا کرم ہے کہ ہم قبر میں بھی جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں, سرہ خاک شفا لے کے جاتے ہیں, حسین کا تعزیہ لے کے جاتے ہیں. بھئی خالی ہاتھ وہ جائے کہ جس کا دامن زندگی میں خالی ہاتھ ہو. زندگی میں بھی ہمارے ہاتھ خالی نہیں ہوتے ہیں, ہم علم عباس کو بلند کرتے ہیں. اور خدا کی قسم دیکھیے کربلا میں حسین ابن علی نے کیسے کیسے شہداء کو جمع کر دیا اور کیا معیار قائم کیا. اور دیکھیے کیسے کیسے افراد جمع ہوئے کہ جناب قاسم جو موت کا مزہ بتا رہے ہیں, کہا میرے لال قاسم تم نے موت کو کیسا جانا. آج شہداء کربلا کا چہلم منانے اکٹھا ہوئے, کہا شہد سے زیادہ شیریں. دیکھیے وہ اور ہیں جو خوف موت سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں, یہ ابو طالب کا خون ہے جو موت کا مزہ بتا رہا ہے. کہا شہد سے زیادہ شیریں. اللہ اکبر. وہ علی اصغر ہیں, وہ علی اصغر ہیں جو لشکر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں. سپاہی کو میدان جنگ میں علی اصغر نے ایک نیا حربہ عطا کر دیا میدان کربلا میں. لشکر کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. وہ جناب علی اکبر ہیں جو کہہ رہے ہیں, بابا سے پوچھنے لگے بابا لسنا علی الحق, بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟
کہا میرے لال اگر ہم حق پہ نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ کہا تو پھر پرواہ نہیں کہ ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے. یہ ہیں علی اکبر. اور کون ہے؟ علم کس کے ہاتھ میں ہے کربلا میں؟ کربلا میں ابو الفضل العباس کے ہاتھ میں علم ہے. اب دیکھیں پورے مجمع کی توجہ چاہوں گا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. عباس ہیں کون؟ بس بات کو تمام کر رہا ہوں. عباس ہیں کون؟ عباس کی منزلت کیا ہے؟ عباس کی فضیلت کیا ہے؟ بس ایک جملے میں بات کو تمام کر دوں کہ جب ید اللہ درگاہ الہی میں بلند ہوتے ہیں تب عباس وجود میں آتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ سلوات. آپ دیکھیے یہی سبب ہے مولا حسین اور مولا عباس کے روضوں کے درمیان کتنا مجمع ہے، کتنے تبرک تقسیم ہو رہے ہیں. اور دیکھیے نجف سے اور کربلا تک کتنا طویل فاصلہ ہے، تقریباً 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور کس کس ملک کے عزادار ہیں، کون کون سی زبان بول رہے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. خدا کی قسم اتنا مجمع ہے کربلا میں. اور سمجھ لیجئے دیکھیں کل یزید نے حسین ابن علی سے بیعت طلب کی تھی نا. ایک نہایت شاعرانہ بات آپ کی خدمت میں پیش کروں. اور طرحی شب داریوں کا دور ہے اور بہترین شب داریاں شہر عزا میں ہو رہی ہیں. یہ اسی شہر کو شرف حاصل ہے کہ یہ شہر عزا بھی ہے اور دشمنان عقائد کے لیے شہر قضا بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. خدا کی قسم دیکھیے کیا کیفیت ہے. ایک بہت شاعرانہ بات آپ کی خدمت میں پیش کروں. حسین ابن علی سے یزید نے کل بیعت طلب کی تھی. بیعت طلب کی تھی نا. اور خدا کی قسم آج آپ دیکھیے کہ نجف سے کربلا تک کتنے افراد ہیں جو حسین ابن علی کی خدمت میں مشی کر رہے ہیں. پیدل چل کے نجف سے کربلا جا رہے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہر عزادار حسین علیہ السلام کا ایک ایک بڑھتا ہوا قدم یزیدیت کے بیعت کے لاشے کو پامال کرتا ہوا جا رہا ہے. خاموشی سے نہیں جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہتے ہوئے جا رہے ہیں. یزیدیت کے بیعت کے لاشے کو پامال کرتے ہوئے جا رہے ہیں. حسین کی سرکار میں جا رہے ہیں، حسین کی سلطنت میں جا رہے ہیں. خدا کی قسم حاجیوں کی تعداد کم ہے، حاجیوں کی تعداد کم ہے. کربلا جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. یہ بات کیا ہے؟ ایک سوال آپ سے کروں. حسین نے اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دیا. حسین نے آج جو حج کو جا رہے ہیں تو انتظام حسین ہی کا ہے، اہتمام حسین ہی کا ہے. حسین اپنا سر نہ کٹاتے خدا کی قسم تو کوئی حج کو نہ جاتا. یزید نے تو کعبے میں آگ لگوا دی تھی، مسجد النبوی کو معاذ اللہ استبل بنا دیا تھا. آپ پوری تاریخ سے واقف ہیں. تو جتنے بھی حاجی جا رہے ہیں وہ حسین ہی کی وجہ سے جا رہے ہیں. اچھا حسین میں اور اللہ میں بڑا کون ہے؟ آپ بتائیے، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کہیے حسین میں اور اللہ میں بڑا کون ہے؟ بڑا ہے اللہ. تو حج میں ہے حسین کا انتظام، کربلا میں ہے خدا کا انتظام. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ. تو حسین ابن علی کی وجہ سے ساری نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور سارے روزے رکھے جا رہے ہیں. اور خدا کی قسم آپ دیکھیے کہ کتنی غذائیں آج کربلا میں موجود ہیں، کتنا پانی کربلا میں موجود ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ مختلف مناظر دیکھ رہے ہیں، خدمتیں ہو رہی ہیں زائرین کی اور لوگ پانی لے لے کے دوڑ رہے ہیں اور لوگ انکار کر رہے ہیں. اور بعض جگہ پہ رک کے چھوٹی چھوٹی سبیلیں رکھی ہوئی ہیں، لوگ پانی پی رہے ہیں، قسم قسم کی غذائیں ہیں. اچھا ایک بات بتائیے، پھر بات کو تمام کروں. ایک بات بتائیے، کم آبادی والا شہر ہے کربلا جو ہے، بہت کم آبادی والا شہر ہے، بہت کم آبادی والا شہر ہے. تقریباً 20 یا 22 لاکھ کی آبادی ہے.
کربلائے معلیٰ کی. اب ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ اس چھوٹی سی آبادی والے شہر میں اتنا مجمع، کروڑوں کا مجمع سماتا ہے تو آخر کیسے سماتا ہے؟ بھئی سماتا ہے کروڑوں کا مجمع تو کیسے سماتا ہے؟ بقول والد محترم کے ایسے ہی سماتا ہے کہ جیسے قرآن ایک نقطے میں سماتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. ہاں عزیزان محترم، ایسے ہی سماتا ہے کہ جیسے قرآن ایک نقطے میں سماتا ہے. آج کربلا میں بہت کھانا تقسیم ہو رہا ہے، قسم قسم کی غذائیں تقسیم ہو رہی ہیں اور بہت پانی ہے. آج کربلا میں کوئی پیاسا ہو تو خدا کی قسم جگہ جگہ پہ سبیلیں رکھی ہوئی ہیں، پانی کا بہت انتظام ہے. ہاں عزیزان محترم، حسین ابن علی بہت پیاسے تھے، اطفال حسینی بہت پیاسے تھے. انیس کہتے ہیں کہ پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر. پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، اور صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر. اللہ اکبر. حسین ابن علی بہت پیاسے تھے اور خدا کی قسم اطفال حسینی بہت پیاسے تھے. انیس کہتے ہیں کہ لب پیاس سے کبوت تھے، رخسار زرد تھے. لب پیاس سے کبوت تھے، رخسار زرد تھے. ارے مولا کی ایک جان تھی اور لاکھ درد تھے. اللہ اکبر. حسین ابن علی پہ کیا کیفیت ہے؟ آپ مولا کا 40 منانے آئے ہیں، آپ حسین ابن علی کو رونے آئے، 72 شہداء کو رونے آئے. لیجئے مصائب کا آغاز ہو گیا. کیا کیفیت تھی حسین ابن علی پہ کہ ابن زہرا پر مصیبت کی گھٹا چھائی ہے. ابن زہرا پر مصیبت کی گھٹا چھائی ہے. ارے دشت میں کھینچ کے سرور کو قضا لائی ہے. اللہ اکبر. اور تنہائی سی تنہائی اور اکیلا پن سا اکیلا پن. کیا کیفیت تھی عزیزان محترم کہ ایک مرتبہ عباس بار بار اجازت میدان حسین سے طلب کر رہے تھے کہ آقا ہمیں بھی اجازت دیجئے، آقا میں چاہتا ہوں کہ ایک تاریخی جہاد کروں. مگر حسین ابن علی بار بار یہی کر رہے تھے کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو عباس. ہاں عزیزان محترم، 72 شہداء کربلا کا چہلم ہے. کیا صرف حسین کا چہلم ہے؟ نہیں، عباس دلاور کا بھی چہلم ہے، 6 مہینے کے علی اصغر کا بھی چہلم ہے. وہ جو ہم شکل مصطفیٰ تھا، جو سینے پر سینہ کھا کے میدان میں سو گیا، اس علی اکبر کا بھی چہلم ہے. اللہ اکبر. قاسم ابن حسن کا بھی چہلم ہے، اون و محمد کا بھی چہلم ہے. عباس بار بار اجازت مانگ رہے تھے کہ آقا ہمیں اجازت دیجئے، اور اجازت نہیں ملی. اسی اثنا میں مولا عباس میدان کے ایک گوشے میں بیٹھ کے گریہ کرنے لگے. اللہ اکبر. عباس کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدا آئی، آلتش آلتش آلتش. ارے ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے. عباس نے سکینہ کو آواز دی، کہا میری بچی سکینہ جاؤ میرا اپنا سوکھا ہوا مشکیزہ لے آؤ. لیجئے سکینہ دوڑتی ہوئی گئیں اور اپنا سوکھا ہوا مشکیزہ لے کے آئیں، اور ایک حسرتوں بھرا مشکیزہ علم ابو الفضل عباس میں باندھ دیا. عباس نے کیا کیا؟ ایک ہاتھ میں علم لیا، ایک ہاتھ میں بی بی کو گود میں لیا. حسین ابن علی نے دور سے منظر دیکھا، ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسوؤں کی فرات جاری ہوئی. کہا سکینہ سکینہ آج تو چچا کی سفارش کر رہی ہو سکینہ. ارے کل جب شمر تماچے مارے گا تو چچا کو بہت یاد کرو گی سکینہ. اللہ اکبر. شام غریبہ آئی، شام غریبہ آئی، خیموں میں آگ لگ گئی. وہ حسین کی 4 برس کی بچی جو شام کے قید خانے میں سو گئی. اللہ اکبر. وہ سکینہ، اس کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، شمر نے تماچے مارے گئے. اللہ اکبر. لیجئے یہ قافلہ چلا، 11ویں محرم کو یہ قافلہ چلا. کس انداز میں چلا کہ سروں کو نوکہائے نیزہ پہ بلند کر دیا گیا. کسی
نیزے پہ اونو محمد کا سر، کسی نیزے پر عباس دلاور کا سر، کسی نیزے پہ قاسم ابن حسن کا سر، اللہ اکبر، ایک نیزے پر حسین ابن علی کا سر۔ یہ قافلہ آگے آگے بڑھ رہا ہے، اور سارا بان حرم کون بنا ہوا ہے؟ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام مولا سید الساجدین۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توخ خاردار ہے۔ لیجئے قافلہ کربلا سے کوفہ گیا۔ جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تو کیا کیفیت ہوئی عزیزان محترم؟ سنیے، آپ بہت روئیں گے۔ جناب حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نے کیا دیکھا کہ شہداء کے سر آ رہے ہیں۔ غور سے ایک چہرے کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ جناب حبیب ابن مظاہر کا سر ایک نیزے کی نوک پہ بلند ہے۔ بس اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور ایک مرتبہ آگے بڑھے اور اپنے بابا کے سر کو فوج اشقیہ سے چھین لیا اور سر کو لے کے بڑے احترام سے چلے۔ جب چلے تو یہ کہتے ہوئے چلے کہ جن کے وارث زندہ ہوتے ہیں ان کے سروں کو یوں نوکے نیزہ پہ نہیں پھرایا جاتا۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد کے کانوں میں صدا گئی، کہا وارث تو زندہ ہے بابا، مگر کیا کرے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ لیجئے، یہ قافلہ آگے بڑھا۔ حسین کا قافلہ صبر و استقامت دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے، اور جس گھرانے نے زمانے کو حریت کا درس دیا، اسی گھرانے کی بیویوں کو قید خانے میں قید کر دیا گیا۔ انیس کہتے ہیں کہ جب قیدیوں کو خانہ زندہ میں شب ہوئی، مستر کمال بنت امیر عرب ہوئی، بچوں کی مارے خوف کے حالت عجب ہوئی، رو رو کے دختر شہیدی جا بلب ہوئی۔ ارے آفت کا سامنا تھا، نئی واردات تھی، زہرا کی بیٹیوں پہ قیامت کی رات تھی۔ ہاں عزیزان محترم، اور رونے میں کوئی کمی نہ کریے۔ جیے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ رونے میں کوئی کمی نہ کریے، اس لیے کہ حسین ابن علی کہتے ہیں کہ انا قتیل الابرا، ارے میں وہ ہوں کہ جسے رلا کے مارا گیا۔ اے میرے شیعوں، کاش تم میدان کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں کس طرح سے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ ہاں عزیزان محترم، ہم آپ رو رہے ہیں، رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے نا، مگر حسین کی 4 برس کی سکینہ، ارے جب اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، جب اپنے چچا عباس کو یاد کرتی تھی تو شمر تازیانے مارتا تھا۔ اللہ اکبر۔ قیدیوں پہ کیا مصیبت گزری کہ جب حسین ابن علی کا پہلا چہلم آیا، ارے تو ذرا سا آب نہیں تھا، ذرا سی غذا نہیں تھی کہ جس پہ فاتحہ دلایا جا سکے۔ آپ سوچئے کہ آپ کس آزادی سے حسین ابن علی کا چہلم منا رہے ہیں، مگر خدا کی قسم جب حسین ابن علی کا چہلم آیا ہوگا، پہلا چہلم، تو بیبیاں سب قید خانے میں تھیں، زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ پہلا چہلم جب آیا ہوگا تو ام لیلہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ جب پہلا چہلم آیا ہوگا تو ام فروا کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ جب پہلا چہلم آیا ہوگا تو ام رباب کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اس لیے کہ جو غم کے وارث تھے وہ اپنے وارثوں کا چہلم نہیں منا سکے، ارے کھل کے رو نہیں سکے۔ لیجئے وہ وقت آیا کہ حسین ابن علی نے جس کو زینب کے سپرد کیا تھا، وہ بچی گھٹ گھٹ کے قید خانہ شام میں سو گئی۔ ارے رباب کا پھول شام کی پتھریلی زمین میں سو گیا۔ دیکھیں، کوئی یہ نہ سمجھے، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یزید کو ترس آیا، خدا کی قسم ترس نہیں آیا۔ ارکان حکومت شام میں جب بغاوت کے آثار نمودار ہوئے تو لوگوں نے یزید کو مشورہ دیا کہ تیری حکومت کو خطرہ ہے یزید، تو ان قیدیوں کو آزاد کر دے۔ لیجئے ایک قاصد بھیجا گیا، بس مجلس تھوڑی دیر میں تمام ہو رہی ہے۔ ایک قاصد بھیجا گیا، وہ چوتھے امام کے پاس آیا، کہا حاکم وقت نے آپ کو یاد کیا ہے۔ بس جیسے ہی زینب نے سنا کہ یزید نے چوتھے امام کو بلوایا ہے، بس اپنے بھتیجے سے لپٹ گئی، کہا اب کون
کون سا ظلم باقی ہے، ارے اب کون سا ستم باقی ہے جو میرے سید سجاد پہ کیا جائے گا۔ اچھا اطمینان امامت کو دیکھیے، کہا پھوپھی اماں گھبرائیے نہیں، ابھی ہم جاتے ہیں اور ابھی واپس آتے ہیں۔ خدا کی قسم چوتھے امام علیہ السلام یزید کے پاس گئے، یزید احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا اور چوتھے امام سے کہنے لگا فرزند رسول آپ آزاد ہو گئے، آپ چاہے تو یہاں رہیں چاہے تو مدینہ جائیں۔ ایک مرتبہ چوتھے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یزید جب سے میرے بابا کی میدان کربلا میں شہادت ہوئی ہے، ارے اس قافلے کی سالاری میرے پاس نہیں ہے، میری پھوپھی کے پاس ہے۔ اگر پھوپھی کہیں گی تو ہم آزادی کو قبول کریں گے، ورنہ اس قید خانے میں گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ چوتھے امام جناب زینب کے پاس آئے، کہا پھوپھی اماں رہائی کی بات آئی ہے، مدینے چلنے کا مرحلہ ہے، پھوپھی اماں آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے نگاہوں کو اٹھایا، چوتھے امام کے چہرے کی طرف دیکھا، کہا بیٹا سید سجاد ہم نے اپنے وارثوں کا ماتم نہیں کیا ہے، ارے یزید سے کہو کہ ایک گھر خالی کروائے، ہم اپنے وارثوں کا ماتم کریں گے۔ لیجئے ایک گھر خالی ہوا، شام کی بیبیاں پرسا دینے کو آئیں، اللہ اکبر، سارے سر آتے تھے مگر وہاں کچھ مصائب نہیں پڑھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ علی اصغر کا سر آتا تھا تو بیبیاں صرف یہ کہتی تھی واہ علی اصغرا، ارے ساری بیبیاں رونے لگتی تھی، اس لیے کہ سب کی نگاہوں میں وہ تیرے سے شعبہ کا منظر آ جاتا تھا کہ جس سے حسین کا 6 مہینے کا بچہ سیراب ہوا، بیبیاں کہتی تھیں واہ علی اکبرہ، سب کی نگاہوں میں ٹوٹی ہوئی سنا آ جاتی تھی، اللہ اکبر، بیبیاں کہتی تھی واہ عباسا، ایک مرتبہ کٹے ہوئے شانے، علمدار کے کٹے ہوئے شانے سب کی نگاہوں میں آ جاتے تھے۔ اللہ اکبر، 3 دن ماتم ہوتا رہا، مظلوموں کا ماتم ہوتا رہا۔ اس کے بعد یہ قافلہ چلنے کو تیار ہوا، جیسے ہی یہ قافلہ شہر کے باہری حصے میں آیا، جناب زینب نے پورے قافلے کو روک دیا، ایک مرتبہ قید خانے کی طرف ہاتھ کر کے اشارہ کیا، کہا میری بچی سکینہ، ارے تم سے فقط کچھ دن کی جدائی ہے، ارے مجھے مدینے جانا ہے، کچھ امانتیں سپرد کرنا ہے، نانا سے امت کی شکایت کرنا ہے، اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گی میری بچی، اور قیامت تک تیرے پاس رہوں گی۔ لیجئے قافلہ چلا، چلتے چلتے قافلہ ایک ایسے مقام پہ آیا، عزیزان محترم، ایک ایسے مقام پہ آیا کہ ایک راستہ مدینے کو جاتا تھا، ایک راستہ کربلا کو جاتا تھا۔ کسی نے چوتھے امام سے کہا آقا ارے میرے سید و سردار، اب ایک راستہ مدینے کو جاتا ہے، ایک راستہ کربلا کو جاتا ہے۔ بس بیبیوں نے جیسے ہی کربلا کا نام سنا، ارے سب بیبیاں تڑپنے لگی۔ لیجئے یہ قافلہ کربلا کو روانہ ہوا۔ اب کیا کیفیت ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری، اللہ اکبر، آج جتنے زائر جا رہے ہیں کربلا، انشاءاللہ آئندہ برس اس سے زیادہ زائر کربلا کو جائیں۔ 40 کربلا میں اتنا مجمع ہو، خدا کی قسم ہر عزادار کی یہ دعا ہے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں عزادار کربلا میں جائیں، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ حسین ابن علی کی قبر کے پہلے زائر ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ ارے کس عالم میں مدینے سے کربلا پہنچے ہیں کہ جابر کو کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ ایک غلام کو ساتھ میں لیا، اس غلام نے کہا جب یہ مقتل پہنچے ہیں، اس غلام نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ قبر حسین کو پہچانیں گے کیسے؟ اس لیے کہ یہاں تو تمام قبریں ہیں، کسی قبر پہ کوئی نشان تو موجود نہیں ہے۔ کہا جابر نے کہا سنو، مجھے سارے قبروں
کے درمیان لے جا کے کھڑا کر دو، ارے میرا حسین مجھے خود بلا لے گا۔ ایک مرتبہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری قبروں کے درمیان گئے، کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ زیارت کے جملے پڑھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ ایک مرتبہ ایک نشیب سے آواز آئی، اے نانا کے بزرگ صحابی، تم پر حسین کا سلام۔ لیجئے جس سمت سے آواز آئی تھی، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری دوڑ کے پہنچے اور حسین ابن علی کو بچپن میں گودیوں میں کھلایا ہے۔ ارے اس انداز سے قبر کو پیار کرتے تھے کہ جیسے کوئی بزرگ چھوٹے سے بچے کو پیار کرتا ہو۔ بس مجلس تمام ہوئی عزاداروں، لیجئے اسی اثنا میں جابر ابن عبداللہ انصاری حسین ابن علی سے گفتگو کر رہے ہیں، قبر حسین سے لپٹ لپٹ کے رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ قبر حسین سے آواز آئی، جابر ہماری قبر سے دور چلے جاؤ جابر۔ ارے جابر نے دونوں ہاتھوں کو جوڑا، کہا مولا کیا مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی؟ کہا نہیں جابر تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی، ارے میری بہن زینب کی سواری آ رہی ہے۔ دست ادب جوڑ کے مولا کی بارگاہ میں ایک بات پیش کروں گا، کہا مولا اپنی بہن زینب کا اتنا خیال ہے، ارے شام غریبہ میں بھی چلے آتے۔ جب زینب کے سر سے ردائیں چھینی جا رہی تھی، بیویوں کے سروں سے ردائیں چھینی جا رہی تھی، اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس عزیزوں چہلم تمام ہو گیا۔ آپ کو بڑا انتظار تھا کہ حسین ابن علی کا چہلم آئے گا تو آنکھوں سے آنسو بہائیں گے۔ بس لیجئے حسین ابن علی کی مہمانی کا شرف جو خوش نصیب ہوگا اس کو آئندہ برس نصیب ہوگا۔ ارے رو رو کے روزے میں روزے کی جانب ہاتھ بڑھائیے اور مولا سے خطائیں بخشوائیے اور مولا سے کہیے اے غریب نینوا ہم آپ کی کچھ خدمت نہ کر پائے، ارے ہم ویسے گریہ نہ کر پائے جو گریے کا حق تھا۔ اللہ اکبر کیا کیفیت ہے۔ بس جناب زینب کبریٰ کی سواری جیسے ہی کربلا کے قریب آئی، اب کیا کیفیت ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ قسمت دوبارہ مقتل سرور میں لاتی ہے، قسمت دوبارہ مقتل سرور میں لاتی ہے۔ بھائی سے نامراد بہن ملنے آتی ہے، بھائی سے نامراد بہن ملنے آتی ہے، محمل میں بے قراری ہے دل بڑھتی جاتی ہے، ارے کیوں فاطمہ کے رونے کی آواز آتی ہے۔ بس تاریخ کہتی ہے کہ زینب کبریٰ نے جیسے ہی دور سے قبر حسین کو دیکھا، ارے اس کا انتظار نہیں کیا کہ زینب محمل سے اترے، بلکہ زینب کبریٰ نے خود کو محمل سے گرا لیا۔ کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے زینب قبر حسین کے پاس پہنچی، کہا بھیا ارے بعد عصر عاشور خیموں میں آگ لگا دی گئی بھیا، ارے سکینہ کے تماچے مارے گئے بھیا، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، دیکھو تمہاری بہن میں کس طرح سے ہاتھوں پہ بازوؤں کے نیل اٹھائے، کتنے صدمے اٹھائے، مگر یہ بہن شرمندہ ہے۔ تم نے جو امانت میرے سپرد کی تھی بھیا وہ شام کے قید خانے میں ارے مجھ سے چھٹ گئی بھیا۔ واہ حسینہ واہ حسرتا واہ عباسہ یا صاحب العصر والزمان۔ ہند کے عزاداروں کا پرسہ قبول کیجئے، اربعین کے آنسوؤں کو قبول کیجئے، ہماری عزاداری کو قبول کیجئے۔ جیے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ زیارت السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم مولانا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین وابن السید البصریین
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس ایھا المدفون بعرطوس السلطان العرب الجمل ابن موسی رضا رضی بسم لک الفدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان الامان علمان علمان من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم یا محمد زماننا ھذا عجل اللہ تعالی وفرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ومن انصارک وعوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.